کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ کو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں گزرے ہر لمحے کے بدلے ہمیں بے شمار اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو لمبی امیدیں ہیں انسان کو برائی کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں اور پھر انسان کو طلب کرتی ہیں کہ انسان لمبی عمر کی بھی طلب کرے، اور اس لمبی عمر کو جب طلب کرتا ہے تو انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے نشست میں ہی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات لمبی عمر ہونا بھی باعث نعمت ہے، اور لمبی عمر ہونا اور زیادہ مال ہونا بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہو جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جس وقت یہ عمر اور یہ مال اطاعت الہی کے اندر صرف ہو جائے، یعنی کہ عمر بھی جو ہے اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر صرف ہو، اور اس کے علاوہ جو مال اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر ہو۔ اسی موضوع کے اوپر آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے جو حدیث بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مرویات میں سے ہیں، جسے امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی او کما قال علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور پوشیدہ ہو۔ متقی ہو، بے نیاز ہو اور پوشیدہ ہو، تین چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ اس بندے کی تین خصوصیات ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پہلی بات فرمایا اتقا، متقی بندہ ہو۔ دوسرا فرمایا غنی، بے نیاز ہو، اور خفی، چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو۔ متقی بھی ہو، غنی، بے پرواہ ہو لوگوں سے، اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میری نوکری کا مسئلہ آ جائے گا۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اور اپنے وقت کے اوپر، نماز کا جو وقت ہے اس کے اوپر نماز کو ادا کرنے والا ہو، بے نیاز ہو اس بات سے۔ دکان پر کھڑا ہے، چار گاہک آئے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئی ہے تو اس کو پرواہ نہ ہو کہ گاہک چلے جائیں گے تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کیسا بندہ ہو؟ فرمایا ایسا بندہ ہو کہ جو بندوں سے بے نیاز ہو اور صرف رب کا محتاج ہو، اور خفی، پوشیدہ بھی رہنے والا ہو۔ نیک اعمال جب وہ کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر خرچ کرتا ہے تو دکھاوے کے ساتھ نہ کرے بلکہ اس کو چھپا کر کرے، اور پھر اپنے بورڈ نہ لگاتا پھرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا فقیہ ہوں، میں تو اور پھر لوگ پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، فلانا کتب زماں، جن کو کتب کا معنی بھی نہیں پتہ ہوگا وہ خود کو کتب زماں لکھ رہے ہوتے، کلندر دوراں، محقق دوراں، محقق العصر، خطیب العصر، پتہ نہیں کیا کیا، خود کا دکھاوا کرنے والا بندہ اللہ ایسے بندوں سے محبت نہیں فرماتا، بلکہ حضور نے فرمایا جو خود کو چھپا کر رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے شہرت کی بلندیوں پر آواز دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اس کی مرضی ہے، لیکن خود نمائش کرنے والا نہ ہو، شہرت کو طلب کرنے والا نہ ہو، بلکہ خود کو چھپا کر رکھنے والا ہو۔ لیکن اللہ اس کے پھر دیکھیں نا، کئی صحابہ ایسے ہیں جو پوشیدہ ہیں، لیکن کئیوں کو اللہ نے وہ شہرت عطا کی کہ جن کی مثال کوئی نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کی مثال لے لیں آپ، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی مثال لے لیں آپ، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خود نمائی نہیں کی
بلکہ ان کا چرچا زبان زد عام اللہ نے کر دیا ہے۔ سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کے اندر جو مقام آپ کو ملا ہے شاید ہی کم اولیاء کو ملا۔ کیا جو آپ کے مرشد کریم ہیں کیا وہ کم ولی تھے یا وہ کم متقی تھے؟ نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو پوشیدہ رکھتا ہے، کسی کو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن بندہ خود نمائی میں پڑھنے والا نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، کسی شخص نے سوال کیا، حضرت ابو بکر، میں نے کہا نا لمبی عمر اور مال بھی فائدے کا ہو، کب؟ جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، سب کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ بہتر ہیں، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا جس کی عمر بھی لمبی ہو اور عمل بھی اچھے ہوں، دونوں باتیں، یہ نہیں کہ خالی عمر لمبی ہو اور یہ بھی نہیں کہ صرف اعمال، ٹھیک ہے جتنی عمر اللہ نے دی یہ تو انسان کے اختیار پہ نہیں ہے، عمر لمبی ہے لیکن اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اور پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ فأی الناس شر، لوگوں میں سے بدترین کون سے ہیں؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن اس کے عمل تھوڑے ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزارا ہے، تو وہ بندہ لوگوں میں سے بدترین بندہ ہے۔ جس کو عمر زیادہ ملتی ہے اس کو نیکیاں کرنے کے موقع زیادہ ملتے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی ہے۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخی بین رجلین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، جیسے مہاجرین اور انصار کو حضور بناتے تھے، ایسے حضور نے دو لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ فقتل احدہما فی سبیل اللہ ثم بات الاخر بعدہ بجمعۃ او نحوہا، ایک ان میں سے جو دو بھائی جن کو بنایا تھا، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے۔ دوسرا جو تھا جس کو بھائی بنایا تھا اس کو ایک ہفتے کے بعد یا کچھ اتنے عرصے کے بعد، ہفتہ کوئی ایک دو دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اس طرح کے روایت کی طرف سے، قریباً ایک ہفتے کے بعد اس کو موت آ گئی۔ یہ بھی جہاد کے لیے تیار تھا، یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ جہاد کے لیے تیار تھا لیکن یہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، اس کو موت ویسے آ گئی ان کو، تو فصلوا علیہ، تو سب نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قلتم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم نے کون کون سی دعائیں پڑھی؟ ایک تو وہ مسنون دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور بھی دعائیں ملتی ہیں جو ہم میت کے حق میں کہہ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی میت کے لیے بھی، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو حضور نے پھر صحابہ سے پوچھا کہ تم نے کیا دعا مانگی؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعونا اللہ ان یغفر لہ ویرحمہ ویلحقہ بصاحبہ، کہا یا رسول اللہ ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرما دے اور اس کو اس کے دوست کے ساتھ ملا دے۔ یہ صحابہ نے دعا کی، یہ ایک بالکل اچھی دعا تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کیجئے، فَأَيْنَ صَلَاتَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لِمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ وہ دونوں کا درجہ ایک جیسا ہو جائے، اس کے بعد جو اس نے اس نمازیں پڑھی ہیں ان کا درجہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جو روزے ایک ہفتے کے دوران اس نے رکھ لیے تھے نفلی روزے، اس کا درجہ کیا ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو عمل اس نے بعد میں کیے ہیں اس کے اور اس کے درمیان زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر درجات کا فاصلہ ہے۔ حالانکہ شہادت نہیں ملی ان کو، صرف یہ کہ شہید ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن جو دوسرے اعمال ہیں ہمارے ہاں نا خاص طور پر محافل نعت میں یہ ٹرینڈ بڑا چلتا ہے کہ ہمارا صرف عقیدہ اچھا ہے اور صرف اسی کی بنیاد پر، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الحمدللہ سب سے ستھرا عقیدہ ہمارا ہے، لیکن جو بس پیشہ ور واعظین ہیں، نعت خوان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جیسے پکے جنت ہے ہی، ہماری جنت بنی ہمارے لیے،
ہم اللہ رب العزت کے کرم کے ساتھ مجھے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ لیکن یہ نیک اعمال کہاں جائیں گے؟ یہ حضور صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں، صحابہ کرام جن کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ ان سب کے ساتھ بھلائی کا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سب سے راضی ہے۔ ان کے لیے حضور یہ فرما رہے ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ اگر اللہ عمر زیادہ دی ہے تو سوچنا چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاث اقسم علیہن، حضور نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور ویسے ہی فرما دیں کہ میں یہ بات کہتا ہوں، میں یہ بات کہتا ہوں، تو اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور چوتھی بات میں آپ کو بغیر قسم کے بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن پر حضور نے قسم فرمائی؟ فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، حضور نے فرمایا وہ 3 چیزیں جن پر میں قسم کھا رہا ہوں، فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، حضور نے فرمایا کہ صدقہ دینے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے خالی ویسے نہیں فرمایا بلکہ حضور نے قسم کھا کر فرمایا ہے۔ آگے فرمایا ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ بہا عزا، کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اس نے صبر کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کر دیا ہو، میں قسم کھاتا ہوں اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ اس عمل کا میں خود عینی شاہد ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ ولا فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور تیسرا حضور نے فرمایا جس پر حضور نے قسم کھائی کہ کوئی سوال کرنے کا عادی بن جائے، مانگنے کا عادی بن جائے، بھیک مانگنے کا عادی بن جائے، حضور نے فرمایا پھر اس پر فقر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بھوک اور پیاس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس پر ان 3 چیزوں پر حضور نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ظلم کو برداشت کر لیا صبر کے ساتھ تو اللہ رب العزت عزتوں سے نوازتا ہے، اور اگر بغیر ضرورت کے کسی سے انسان سوال کرے گا تو اللہ فقر کے راستے کھول دے گا۔ اور چوتھی بات جو اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم نہیں کھائی لیکن حضور کا فرما دینا ہی کافی ہے۔ آقا علیہ السلام نے وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، حضور نے فرمایا چوتھی بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، حضور نے فرمایا یاد رکھنا اِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفْرٍ، حضور نے فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ ویصل رحمہ ویعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کو مال کی کثرت عطا کی ہو اور اس کو علم دیا ہو کہ یہ مال کہاں پر خرچ کرنا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملے اور اللہ کے لیے ان کے حق ادا کرے، حضور نے فرمایا سب سے بہترین منزل بندے کی منزلوں میں سے وہ ہے۔ یعنی کہ لوگوں میں سے بہترین جو 4 کیٹیگرائز کیا نا، 4 گروہوں میں حضور نے تقسیم کیا لوگوں کو، اس میں فرمایا سب سے افضل کون؟ جس کو مال تو دیا ہے اور اس کو علم بھی ساتھ میں دیا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں پھر حدیث نہیں پڑھ رہا۔ دوسرا وہ کہ جس کو مال تو دیا، مال تو نہیں دیا لیکن علم دے دیا، علم کی اللہ نے اس کو دولت عطا کر دی، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہوتا، مال مجھے دیا ہوا ہوتا اور میں اس کو اس راہ پر خرچ کرتا اللہ رب العزت کی، یوں اطاعت میں خرچ کرتا، حضور نے فرمایا پہلے والا اور یہ والا برابر ہے، اللہ اس کو اس کی نیت کے بدلے اجر عطا کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا بندہ وہ کہ جس کو مال دیا لیکن یہ علم اس کے پاس نہیں تھا کہ اس مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، اس مال کو کہاں کس جگہ میں خرچ کروں، اور اس نے برائی کی جگہوں میں خرچ کیا، ناچ گانے کے اندر، فحش کاموں کے اندر، فحاشی کے اندر، اور یعنی کے اندر، حرام کاموں کے اندر خرچ کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فہذا بأخبث المنازل، یہ خبیث ترین جگہوں میں سے ہوگا،
اور چوتھا وہ شخص جس کو مال بھی نہیں دیا اور علم بھی نہیں دیا، لیکن وہ خواہش یہ رکھتا ہے کہ اگر مجھے مال دیا ہوتا میں بھی اسی کی طرح خرچ کرتا، میں بھی شراب میں خرچ کرتا، جوئے میں خرچ کرتا، بدکاری کے اندر خرچ کرتا، برے کاموں کے اندر، ریاکاری کے اندر خرچ کرتا، ریاکاری کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والا اور دوسرے والا یہ دونوں برابر ہیں، مطلب وہ جو بدترین جس کو کہا مال دے کے، اور یہ ان میں شامل ہو گیا جس کو مال بھی نہیں ملا لیکن پھر بھی بدترین ہے، کیونکہ نیت اچھی نہیں تھی، دونوں گناہ میں ایک جیسے ہیں۔ اور اگر جس کو مال دیا علم بھی دیا وہ سب سے اچھا، اور جس کو مال نہیں دیا علم دیا اس کی نیت اچھی تھی، وہ ان دونوں برابر ہو گئے۔ یہ چار گروہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت مال زیادہ رکھنا یہ بری بات نہیں ہے، مال کا زیادہ ہونا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، کس طلب میں مال لیا جا رہا ہے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو نفس پر قابو رکھے اور موت کی تیاری کرے، عمل وہ کرے جو اس کی آخرت میں کام آئے، اور بے وقوف وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس کو اچھا انجام اس کا کرے، یہ بے وقوف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کے حضور کے ایک صحابیاں اور ان کے ایک غلام ہیں حضرت سفیان ثوری، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھیں کثرت مال میں نے کہا نا کہ برا نہیں سمجھا جاتا، کب؟ جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، جب اس کا حق ادا کیا ہو۔ حضرت سفیان ثوری یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، جلیل القدر تابعین، بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے اکتساب فیض کیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کان المال فی ما مدا یکرہ، کہ پہلے مال کو برا سمجھا جاتا تھا، فاما الیوم فہو ترس المؤمن، کہ آج کے دور میں جو مال ہے، یہ حضرت سفیان ثوری فرما رہے ہیں اس دور کے اندر، یعنی کہ کم و بیش 1350 سال پہلے، کم سے کم 1350 سال پہلے فرما رہے ہیں، آج کے دور میں مال اس دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں مومن کی ڈھال ہے۔ فرمایا وقال لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء المملوک، کہا کہ اگر میرے پاس مال نہ ہوتا تو بادشاہ تو مجھے اپنا رومال بنا لیتے، ٹیشو پیپر بنا لیتے، کہ ضرورت ہے وقت استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علماء کے پاس مال نہیں ہوگا، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، تو لوگ ان سے اپنی مرضی کے فتوے لیا کریں گے، اپنی مرضی کے مسائل اس سے اخذ کروایا کریں گے کہ آپ ہماری مرضی کا فتویٰ لگوا کے دیں، ہماری مسئلہ آپ بتائیں، اور اس پر مہر شریعت کی لگوا لیا کریں۔ اس لیے فرمایا کہ آج کے دور میں جو مال ہے وہ مومن کی ڈھال ہے۔ وقال من کان فی یدہ من هذه شیء فلیصلحہ فانہ زمان ان احتاج کان اول من یبذل دینہ وقال الحلال لا یحترم الصرف، وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ بندہ ٹھیک رہے گا، اور جس کے پاس مال نہیں اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کا دین ختم ہو جائے گا، اور یہ حقیقت بات ہے۔ سیدی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ 5 رکن اسلام دے، 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک، جے 6واں نہ لبے تے 5 ہی جاندے مک، کہ اسلام کے رکن تو 5 ہے نا، لیکن 6واں جو رکن ہے وہ ٹکر روٹی ہے، اور اگر روٹی نہ ملے تو 5 کے 5 دین جو ہے نا ارکان جو وہ ختم ہو جاتے ہیں اسلام کے۔ اور اس پر ایک حکایت ہے جو کہ مجھے میرے ایک پیر بھائی ہیں انہوں نے مجھے ایک واقعے کے طور پہ سنائی، یہ واقعہ ہے یا نہیں لیکن ایک حکایت کے طور پہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ حقیقت بات ہے۔ وہ حقیقت بات کیا ہے کہ ایک شخص جب پہلے پیدل چلنے کا زمانہ ہوتا تھا تو ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، تو وہ اس کو اپنی نیکیوں پر بڑا ناز تھا، تو راستے میں کوئی فقیر ملا، تو اس پر بھی اس نے اپنی میں تو حج کرنے والا ہوں، تم ایسے ہو، یہ ہے وہ ہے، تم کھانے پینے میں لگے ہو، میں تو حج کرنے والا ہوں، میں تو بہت نیک بندہ ہوں۔ خیر وہ گیا، اس کے پاس زاد راہ تھا، اس نے حج کچھ کیا، واپس آیا تو واپسی پہ کہیں اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا، نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بچا نہ پینے کو کچھ بچا۔ پھر بابا وہیں پہ ملا اس کو، اور بابا جی نے کہا ہاں جی، اس نے کہا جی جب پیاس سے نڈھال تھا، بھوک سے نڈھال تھا، کہا بابا جی کچھ کھانے پینے کو دو، کہا ایسے تو نہیں دوں گا، ایسے تو نہیں دوں گا، کچھ دو گے تو پھر دوں گا، مال تو اس کے پاس تھا کوئی نہیں، کیا مانگتے، کیا چاہیے آپ کو، میرے پاس کچھ نہیں، اچھا ایسا کر اپنی نمازیں مجھے دے دے۔ اس نے نمازیں، الغرض مختصر کروں سٹوری کو، مورل آف دا سٹوری، اس نے سب نیکیاں اس کو دے دیں اور پھر ساتھ میں دیا۔ پھر بابا جی نے اس کو پھر سمجھایا 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹکڑ، جے 6واں نہ لبے تے 5 ہی جاندے مک۔
یہ پنجابی کیا ہے شعر ہے. تو کثرت مال برا نہیں ہے, کثرت عمر بری نہیں ہے, لیکن مسئلہ کب آتا ہے کہ جب اس کو غلط جگہ پر لگائیں گے. مال کو اس جگہ پر خرچ نہیں کریں گے جس پر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. نیکی کے کاموں میں نہیں لگائیں گے, شادی میں لاکھوں اڑا دیں گے, شادی جلدی نہیں کریں گے بچوں کی کہ وہ برائی سے بچ جائیں. اس مال یہ کرنے کے لیے ہم نے یہ فلاں ایونٹ بھی کرنا ہے, فلاں ایونٹ بھی کرنا ہے, نکاح نہیں کریں گے. مختصر میں اور آپ ہم سب اس میں شامل ہیں ایک معاشرے کے اندر, جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں. پھر جب پیسے اکٹھے کریں گے اس کو ایک رات کے اندر بہت سارے ناجائز کاموں میں اڑا دیں گے, بہت سارے ناجائز کاموں میں اڑا دیں گے, بعض دفعہ حرام کاموں میں اڑا دیں گے. اللہ رب العزت ہمارے پیسے کو ایسی ناپاک جگہ میں صرف ہونے سے بچا لے, ہمیں رزق حلال وسیع عطا فرمائے اور لقمہ حرام سے بچائے. لمبی عمر بھی میں نے کہا گناہ نہیں, اور لمبا مال بھی. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں تین لوگ آئے بنی عذرا سے, اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یکفینیہم, کہ ان تینوں کو کون سنبھالے گا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ, یہ سعادت مجھے بخشی ہے. وہ ان کو تینوں کو رکھ لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو ان کے حوالے کر دیا. ان میں سے ایک چلا گیا جہاد کے اوپر اور وہ شہید ہو گیا. دوسرا بھی چلا گیا جہاد کے اوپر, وہ بھی شہید ہو گئے کچھ عرصے کے بعد. اور تیسرا چلے گئے, تیسرے جہاد پر نہیں گئے لیکن تمنا تھی لیکن گئے نہیں, اور ان کا وصال عام حالات کے اندر ہو گیا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان تینوں کو خواب میں دیکھا. میں نے دیکھا جو بستر پر مرا تھا جہاد میں گیا, لیکن یہ بات ٹرم استعمال ہوئی ہے اس شخص کے لیے جو جہاد پر جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے, وہ جا نہیں سکا کسی وجہ سے جہاد پر. یہ تیسرے وہ تھے, ان کا وصال ہوا عام حالات کے اوپر, بستر کے اوپر ان کا وصال ہوا. ابھی انہوں نے جب جنت میں دیکھا, خواب میں دیکھا کہ جن کا وصال سب سے بعد میں ہوا ہے بستر کے اوپر, یہ جنت میں سب سے بلند درجے پر ہے. جن کا دوسرے نمبر پر ہوا تھا وہ کم والے درجے پر تھے, اور جن کا سب سے پہلے جہاد میں وصال ہوا تھا ان کا مثال جن کا وہ تھا وہ تیسرے درجے پر. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تیسرے کو بھی جنت میں جہاد میں جانے کی خواہش تھی, جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکے, لیکن پریشان ہوئے کہ وہ دو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے شہید ہوئے ہیں, یہ عام بستر پر شہید دنیا سے گیا ہے, تو اس کا درجہ سب سے بلند کیوں ہے. آئے اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے, یہ ثواب ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما انکرت من ذلک, تجھے اس بارے میں کس چیز نے تعجب میں ڈال دیا ہے. لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ, کہ اس سے افضل بندہ دنیا میں کون ہوگا جس کو اللہ طویل عمر عطا کرے اسلام کے اندر, کہ وہ اس کی تسبیح بیان کرے, اس کی تکریم بیان کرے اور اس کی تکبیر بیان کرے. یعنی کہ جو لمبی عمر ہے یہ بھی انسان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اور سکون قلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بھی ایک جو دل کا سکون ہے, انسان کو جتنا اللہ نے دیا اس پر انسان راضی رہے, جتنی عمر دی جتنا مال دیا اس پر راضی رہ جانا. بلکہ ایک حدیث کے تو الفاظ ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ, حدیث قدسی ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا, میں قیامت والے دن اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاؤں گا. تو مال کثرت بھی اچھی ہے, قلت بھی اچھی ہے, دونوں نعمتیں ہیں. کب؟ جب بندہ صحیح معنی میں اس بات کو سمجھ لے کہ اگر مجھے اللہ نے کثرت عطا کی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے, اور اگر اللہ نے قلت عطا کی ہے تو اس میں میرے عمل کیا ہونے چاہیے اور مجھے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.